السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کو میزبان وسیع شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں سیاسی تھیٹر۔ ناظرین گرامی، ہمارا سیگمنٹ ہوا کرتا ہے گھر گلیاں اور دروازے۔ غافر شہزاد صاحب اس سیگمنٹ کا مستقل حصہ ہوتے ہیں۔ آپ شاعر ہیں، تاریخ دان ہیں اور ماہر فن تعمیر ہیں۔ گزشتہ کل کے پروگرام میں ہم ڈسکس کر رہے تھے دنیا کے 7 عجوبوں میں سے ایک تاج محل کو۔ شاہجہاں کے دور میں شاہجہاں کے دور میں اس کی تعمیر شروع ہوئی اور شاہجہاں کی جو محبوب بیوی تھی ممتاز محل، جی، اس کی یاد میں شاہجہاں نے اس کی بنیاد رکھی تھی، اس کی تعمیر کا آغاز کروایا تھا۔ شاہ جہان، ہاں، ستیلی مچ، مطلب ستیلی ماما۔ بجا فرمایا، یہ بھی حرم میں ایسے ہی پھرتے رہتے تھے۔ اچھا ملکہ صاحب جمال تاریخ مسخ نہ کرے، شہنشاہوں کے حرم کے حوالے سے، جہانگیر کے حرم کے حوالے سے بھی بہت کچھ لکھا گیا، مگر ایسی کوئی بات کم از کم میں نے نہیں پڑھی۔ شاہ جی ٹھیک کہہ رہے ہیں، حرم میں عورتوں کی کثرت ضرور تھی، مگر ایسی کوئی بات میں نے بھی نہیں پڑھی۔ تو پڑھتے بھی کیسے؟ ہاں جی، ساریاں گلاں تاریخ سے درج بھی نہیں کرائیاں سی۔ شاہ جان پتر تیرے پیو نے درج ہوڑی نہیں دیتیاں۔ واہ، ادھر آ، ہائے ہائے ہائے۔ تسکین پہ لگا دیں، یہ اس کا ایک پہلو ہے۔ اسی لیے تو وہ شاعر نے بھی کہا تھا نا کہ ایک شہنشاہ نے دولت کا سہارا لے کر ہم غریبوں کی محبت کا اڑایا ہے مذاق۔ یہ ایک اینگل ہے، مگر ایک اینگل یہ بھی ہے کہ یہ عمارت آج بھی کروڑہ روپیہ جو ہے وہ جنریٹ کرتی ہے۔ اس وقت بھارت میں جتنی تاریخی عمارتیں ہیں ان میں سب سے زیادہ پیسہ جو ہے وہ تاج محل کما کر دیتا ہے۔ تاج محل کی سالانہ آمدن تقریباً پاکستانی 1 ارب روپے کے برابر ہے۔ 1 ارب روپیہ پاکستانی تاج محل آج بھی کماتا ہے۔ 80 لاکھ کے قریب لوگ جو ہیں وہ سال میں اسے وزٹ کرتے ہیں، یعنی کہ 80 لاکھ سے زیادہ، تقریباً 1 کروڑ آدمی اس کو وزٹ کرتا ہے۔ جبکہ ابھی جو میں آپ کو بتا رہا تھا ساگرادا فیملیا کا، اس میں صرف 30 لاکھ آدمی، یعنی اس پہ بھی اربہ روپیہ لگا ہے، مگر آج بھی 30 لاکھ آدمی اس پہ وزٹ کرتا ہے اسپین میں، اور بھارت میں تقریباً 1 کروڑ کے لگ بھگ وزٹر جو ہے وہ تاج محل کو دیکھنے جاتا ہے۔ بادشاہ کا ذکر تو بہت آتا ہے، مگر ایک اور جو میرے خیال میں اہم ترین آدمی، جیسے اب جو ساگرادا فیملیا کی جو میں بات کر رہا تھا، وہ گاؤڈی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ گاؤڈی جو اس کا معمار تھا، جو آرکیٹیکٹ تھا۔ بارسلونا میں اسپین میں اگر آپ چلے جائیں اور آپ سڑک سے گزر رہے ہوں تو 100 عمارتوں میں سے بھی گاؤڈی کی جو عمارت ہے وہ الگ سے آپ پہچان لیتے ہیں کہ یار یہ ایک منفرد عمارت ہے، اس قدر شاندار وہ آرکیٹیکٹ تھا۔ جی شاہ جی، آپ نے بالکل درست کہا کہ دنیا میں تاج محل شاہ جہان اور ممتاز محل کے حوالے سے تو پہچانا جاتا ہے، مگر اس تاج محل کو اس شکل میں، اس کرۂ ارض پر ایستادہ کرنے میں جو ہاتھ شامل تھے ان کا ذکر بہت کم آتا ہے۔ جی ہاں، اس میں 2 اہم لوگ جن کا ذکر تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے، ایک استاد احمد لاہوری جس نے عمارت تعمیر کی، اور ایک علی مردان خان جس نے اس چہار باغ کو سبحان اللہ ترتیب دیا، جس کے پس منظر میں تاج محل کا حسن دوبالا ہو گیا۔ کیا کہنے، علی مردان انجینئر تھے اس کے، علی مردان، اور استاد لاہوری جو تھے وہ آرکیٹیکٹ تھے۔ ہاں، یہ دونوں ادھر میری شکایتیں بھی لگاتے تھے اور دیہڑیاں بھی لگاتے تھے۔ عالم فنا پلیز چولے نہ مارے۔ ان دونوں کے بغیر تاج محل کی تعمیر ممکن نہیں تھی۔ بالکل ٹھیک کہا ملکہ، ویسے بھی 9 چولا مارن تو بعد میری ہمت ہی مک گئی۔ میں جی استاد احمد لاہوری، میں بنایا تاج محل۔ گورے دا کریڈٹ لینا چاہتے ہیں۔ یہ علی مردان بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، کیونکہ کم از کم تاریخ میں 3 مرتبہ بہت سنجیدہ کوشش چلی، کیمپین ہوئی کہ جو تاج محل کا آرکیٹیکٹ تھا وہ استاد احمد لاہوری اور علی مردان وغیرہ نہیں تھے، اور خاص طور پہ اٹلی میں تو اب بھی کچھ اسکالرز جو ہیں وہ اس پر بزد ہیں کہ ویرونیو نامی ایک آرکیٹیکٹ جو تھا اس نے تاج محل ڈیزائن کیا تھا، اور اٹلی میں باقاعدہ یہ پڑھایا جاتا ہے کچھ جگہ، اور بزد ہیں لوگ، حالانکہ اس کا دور دور سے کوئی لینا دینا نہیں۔ انہوں نے چھتر مارو جڑے کہیں نے۔ وسیع آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں۔ اے عارف الوی صاحب دے پی ایس علی مردان صاحب۔ تاریخ کی کتابوں میں کہیں پہ یہ درج نہیں کہ اٹلی سے کوئی آرکیٹیکٹ یہاں آیا تھا اور اس نے تاج محل کی تعمیر۔ یار گوروں سے برداشت نہیں ہوتے، آپ اندازہ کریں اس خطے کی کوئی بھی چیز جو ہے وہ کسی معاملے میں بھی اگر سبقت لے جائیں، اللہ معاف کرے۔ تو میری کاپی کر کے لے چلے سی احمد لاہوری۔ مردہ کیوں جان رہا، تیرے ہی دسن رہا ہے۔ استاد احمد لاہوری کا تعلق کسی مغربی یونیورسٹی سے نہیں تھا، میرا تو جناب کر دینا بھی تعلق نہیں سی۔ ہاں جی، تے ایشیا جی کھجل ہوندا رہا۔ اس کی تمام تر مہارت اور فن پر عبور دراصل
हिंदुस्तानी इनफॉर्मल तरीका तालीम से था जिसमें मुख्तलिफ घराने नस्ल दर नस्ल अपना फन मुंतकिल करते हैं। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਵਤ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਾਲੇ ਚਨਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਰਵਾ ਪਿਆਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਗਲਾ ਖੁੱਲੇ। नाज़रीन, stay with us, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। ताजमहल की जो खूबसूरती और खुसूसियात हैं उस पर बात करेंगे और फिर ये भी बताएंगे तारीखी तौर पर कि क्या वाकई उस्ताद लाहौरी और अली मर्दान के हाथ कलम करवा दिए गए थे या नहीं, ये क्या मामला था। आप देख रहे हैं सियासी थिएटर। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में दोबारा हाजिर खिदमत है। हमारा सेगमेंट है घर, गलियां और दरवाजे और आज हम ताजमहल की तारीख पर बात कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है मुमताज महल, आदाब। जिनकी ख्वाहिश पर शाहजहां ने हाजिर जनाब। अहमद लाहौरी ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾਇਆ। ताजमहल के आर्किटेक्ट ਉਸਤਾਦ ਅਹਿਮਦ ਲਾਹੌਰੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਛੋਟਾ ਇਸ ਲਈ ਉਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਵੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਇੱਟ ਬਚੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰਨੀ ਆ। आलम पना, आपको बिस्ती करवाने का कितना शौक है? ਪਿਓ ਤੇ ਗਿਆ, ਪਿਓ ਤੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਹੈ। ताजमहल की तामीर में पैसा तो शाहजहां ने फराहम किया, मगर उसको ये खूबसूरत शक्ल अता करने का सेहरा इन दोनों के सर है, उस्ताद अहमद लाहौरी और अली मर्दान खान। ताजमहल की तमाम आलम पना, आपको बिस्ती करवाने का कितना शौक है? ਪਿਓ ਤੇ ਗਿਆ, ਪਿਓ ਤੇ ਗਿਆ। ताजमहल की तामीर में पैसा तो शाहजहां ने फराहम किया, मगर उसको ये खूबसूरत शक्ल अता करने का सेहरा इन दोनों के सर है, उस्ताद अहमद लाहौरी और अली मर्दान खान। ताजमहल की तमाम खूबसूरती जो उसके प्लान और एलिवेशन के अंदर तनासुब दिया गया है उसके अंदर मख्फी है। यही वजह है कि हमें रूहानी सतह पर ताजमहल अपनी गिरफ्त में लेता है। वाह! वो सिर्फ पत्थर की बनी हुई इमारत नहीं है, उसे महज सफ़ेद पत्थर का एक ढेर न समझा जाए, बल्कि असल उसकी खूबसूरती वो तनासुब है जो सदियों से इंसान के ज़ौक़े जमालियात की आबियारी करता हुआ पूरी दुनिया से होता हुआ ताज महल पे आके मुंतज होता है। 180 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਸਾਫੀ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪੱਥਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲੱਗਾ। ये दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक और हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों से, जिसमें राजस्थान था, मकरान था, अफगानिस्तान था और अरब से और इटली से। ਉੱਥੋਂ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲਾ। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये तमाम कीमती पत्थर मुख्तलिफ मुल्कों से हाथियों पर लाद कर लाए जाते थे, उसकी बाकायदा कीमत अदा की जाती। ਰਸੀਦਾਂ ਵਿਖਾਓ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਹਾਈ ਨਹੀਂ। भारी भरकम पत्थर 240 फुट बुलंदी पर ले जाने के लिए 10 मील लंबा एक रैंप बनाया गया और उस रैंप पर 20 से 30 बैल इकट्ठे बैलगाड़ी को खींचते थे, जिस पर ये पत्थर इतनी ऊंचाई पर लेके जाया जाता था। ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦਾ ਬੜਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਜਨਾਬ, ਗਾਵਾਂ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। अच्छा, यहाँ एक चीज और दिलचस्प है कि असल में ये ताजमहल का नाम मुमताज महल के ही नाम पे है। ताजमहल, मुमताज महल। हिंदू जुबान में चूंकि मुमताज को मुमताज कहते हैं, मुमताज महल, तो मुमताज महल हुआ और फिर ये होते होते ताज महल रह गया। असल इसका नाम शाहजहां की बीवी के नाम पर मुमताज महल ही है जो ताज महल में कन्वर्ट हो गया। ताजमहल की एक खसूसियत ये भी है कि अगर आप उसके किसी एक कोने में सरगोशी करें तो वो दूसरे कोने में खड़े लोगों को सुनाई देती है। ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉੱਥੇ। ਕਈ ਤਲਾਕਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਚੌਬਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸੁਣ ਲਈਆਂ। ਸਵਾਬਦੀਦੀ ਫੰਡ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਏਡੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਸੰਗੇ ਮਰਮਰ 17ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਕਿਵੇਂ ਛਿੱਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਗੈਸ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵਧਾ ਕੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਛਿੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੰਜ ਛਿੱਲੀ ਦੇ ਸਨ। हिंदुस्तान में ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾਣਾ। संग तराशी की रिवायत हजारों साल पुरानी है। वाह! जब अजंता और एलोरा की गारों में चट्टानों को काटकर शहर बनाया गया था, ये रिवायत तब से चलती है और हिंदुस्तान में ये संग तराशी का फन अपने उरूज पर उस वक्त था और ये वही मेमार थे जो नस्ल दर नस्ल अपना फन मुंतकिल करते हुए
ताज महल तक पहुंचे और ताज महल में ये फन अपने उरूज पे नजर आता ਅੱਜ ਬੜਾ ਬੋਲਣ ਡਿਆ ਗੂੰਗਿਆਂ ਦੇ ਟੀਚਰ ਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਓਏ ਅੱਜ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਇਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੋੜ ਦੇਣੀਆਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ